اتنے بڑے نبی کے چہرے پر لوگوں نے تھوکا ہے. ہم کسی کے گھر پر گئے ملاقاتوں میں، خدا کی قسم جب انسان غلطی سے کسی کے گھر کی ملاقات میں جاتا ہے، ایمان کی بنیاد پر جا کر سلام کرتا ہے، اللہ دل میں محبتیں پیدا کرتا ہے، دل میں محبتیں پیدا کرتا ہے، دعوت سے محبتیں وجود میں آتی ہے. یہ میرے آقا کی سب سے بڑی سنت ہے. آپ کے چہرے پر تھوکا، پھر آپ تھوڑے سے آگے گئے تو ایک نے میرے نبی کے چہرے پر مٹی ڈالی. وَمِنْهُمْ مَنْ حَفَى عَلَيْهِ التُّرَابَ، اللہ کے نبی کے چہرے پر مٹی ڈالی. پھر آپ تھوڑے آگے گئے، کوئی نبی کی بات سن نہیں رہا ہے. مکی زندگی کی شروع کی زندگی ہے. ایک نے اللہ کے نبی کو گالیاں بولی، حتیٰ انتصب النہار، یہاں تک کہ سورج سر پر آ چکا. یہ کوئی 2.5 گھنٹوں کی محنت نہیں ہے، نبی کی محنت 24 گھنٹوں کی ہوتی ہے. رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے میرے پروردگار میں نے اپنی قوم کو دین کو بھی دعوت دی، رحمت کو بھی دعوت دی، زور سے بھی دعوت دی، آہستہ بھی دعوت دی. کسی نے بات نہیں سنی. میرے نبی گھر پر واپس آ رہے ہیں، آپ کے چہرے پر تھوک بھی ہے، آپ کے چہرے پر مٹی بھی ہے، غبار بھی ہے. گالیاں سن سن کے دل ٹوٹ چکا ہے. گھر پر آئے، آپ کی چھوٹی سی بیٹی زینب فَأَقْبَلَتْ جَارِيَةٌ بِعُصْرٍ مِّن مَّاءٍ، پیالے میں پانی کو لے کر حضور کی خدمت میں آئی اور میرے نبی کے چہرے کو دھونے لگی، صاف کرنے لگی. آپ نے اپنی بیٹی زینب کو دیکھا کہ زینب رو رہی ہے تو زینب کی آنکھوں کے آنسو دیکھ کر نبی کا پیمانہ چھلک اٹھا. میرے نبی دیر تک روتے رہے اور کہا بیٹا زینب تم مت رو، اللہ تیرے ابا کی آسمانوں پر حفاظت کر رہا ہے. بیٹی اپنے گھر میں کبھی سوکھ کے دن نہیں آئیں گے، اپنے گھر میں کبھی کھانا اچھا نہیں ملے گا. بیٹی نبی کا گھر تو قربانی کے لیے آیا ہے اور نبی کی بیٹیوں نے قربانیاں دی ہے، نبی کی بیٹوں نے قربانیاں دی ہے. حضرت ایک صحابی فرماتے ہیں آپ اللہ کے راستے میں ہیں اور کسی نے یا رسول اللہ آپ اللہ کے راستے میں ہیں اور آپ کی بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بیمار ہے، علاج کے لیے پیسے بھی نہیں، گھر میں خدمت کرنے والا کوئی نہیں. آپ اللہ کے راستے کا سفر پورا کر کے گھر پر پہنچے. آپ نے ساتھ میں بیمار میں حسین کو لیا جو عرب کے سردار تھے. گھر جا کر چھپر کا کھجوروں کا دروازہ کھٹکھٹایا. اندر سے آواز آئی من فی الباب، کون ہے میرے دروازے پر؟ تو میرے نبی نے کہا بیٹا فاطمہ تیرے ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری عیادت کے لیے گھر پر آئے ہیں. تو اندر سے آواز آئی یا رسول اللہ میرے ابا جان کیا آپ کے ساتھ کوئی اور صحابی بھی ہے؟ کیا میرے ساتھ عمران بن حسین ہے؟ عمران بن حسین ہے. تو میرے نبی کے جگر کے ٹکڑے نے فرمایا ابا جان میرے پاس تو سطر کو چھپانے کے لیے کپڑا بھی موجود نہیں ہے، میرے پاس تو پورے بدن کو ڈھانکنے کے لیے کپڑا بھی موجود نہیں ہے. بھائیوں ہماری بیٹی شادی کے موقع پر 20-20 ہزار کے جوڑے پہنتی ہے، 25-25 ہزار کے جوڑے پہنتی ہے. کیا کل وہ دکھائیں گے اللہ کے نبی کو اور اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کے ٹکڑے کو سنا اور اپنی بیٹی کے حالات سنے، حدیث پاک میں آپ کو چکر آ گئے اور آپ زمین پر گر گئے، کسی ٹانی ہو گئی. آپ کو اتفاقہ ہوا تو آپ کے بدن پر 2 چادریں تھی. ایک چادر آپ نے اوپر پہنی تھی، دوسری چادر آپ نے لنگی کی شکل میں پہنی تھی. آپ نے اپنے اوپر کی چادر کو اٹھا کر کہا بیٹی فاطمہ اس سے پردہ کرو. تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا گھر میں تشریف لے گئے ہیں. فاطمہ ٹانڈ پر سوئی ہوئی ہے اور آپ نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا کئی وحالو کی یا فاطمہ بیٹا تیری طبیعت کیسی ہے؟ حضرت فاطمہ نے روتے روتے جواب دیا ابا جان 7 دن ہو چکے ہیں آپ کی بیٹی فاطمہ کو روٹی کا ٹکڑا کھانے کو نہیں ملا. اور میرے نبی کی بیٹی فاطمہ نے اللہ کے نبی کے کندھے پر سر رکھ کر رونا شروع کیا. جب بیٹی رو پڑتی ہے تو باپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے. میرے آقا نے یوں فرمایا بیٹی فاطمہ مت رو، والذی بعث اباک بالحق ما ذقت من 3 ایام ثوابا، بیٹی اس ذات کی قسم جس کے قبر محمد عربی کی جان ہے، بیٹا 3 دن ہو چکے ہیں تیرے ابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی کا لقمہ چکھنے کو نہیں ملا. بیٹی اللہ نے مجھے دین دیا ہے، دین کی محنت دی ہے، بیٹی تو صبر کر میں صبر کروں. یہ کلمہ دنیا کے ہر کچے مکان میں جائے گا، ہر پکے مکان میں جائے گا. میری بیٹی فاطمہ
جہاں جہاں رات کے اندھیرے جاتے ہیں، جہاں جہاں سورج کی روشنی جاتی ہے، وہاں یہ کلمہ پہنچ کے رہے گا۔ بھائیو، تب جا کر اسلام کا جھنڈا پورے عالم میں لہرایا ہے۔ کچھ مٹتے ہیں تو کلیوں کو وجود ملتا ہے، کچھ پتھر زمین میں دفن ہوتے ہیں تب جا کر عمارت کو رنگ ملتا ہے۔ اتنی بڑی قربانی میرے نبی کی لگی، نبی کے خاندان کی لگی، نبی کے بچوں کی لگی، صحابہ کی لگی، تب جا کر اسلام کا سورج بلند ہوا ہے۔ ہمارے یہاں نمازی بڑے، کعبۃ اللہ کو حاجی ملے، مدرسے کو طلبا ملے، خانقاہ کو مریدین ملے، یہ امت کا جو مجمع دین و دین کی محنت پر ہے، یہ اللہ کے نبی اور صحابہ کی قربانیاں ہیں۔ مگر ہم سب کی ضرورت ہے، بس میرا مکان میری دکان یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ کاروبار بھی کرو، اللہ کی دین کی محنت کرو، یہ کام اللہ نے دیا ہے، طاقتور کام ہے، پاورفل کام ہے۔ اس کام کا نیٹ ورک عالم کے کونے کونے میں ہے۔ آسٹریلیا کے ملبوساروں میں جاؤ، آپ کو دعوت کے ساتھی ملیں گے۔ افریقہ کے جنگلوں میں جاؤ، آپ کو کام کرنے والی پیدل جماعتیں ملے گی۔ آپ چائنا کے مارکیٹوں میں جاؤ، آپ کو کام کرنے والی جماعتیں ملے گی۔ پوری دنیا میں دعوت کا کام ہو رہا ہے۔ عرب بھی کام میں ہے، عجم بھی کام میں ہے، کانے بھی کام میں ہے، اور گورے بھی کام میں ہے۔ جس ملک سے کام دنیا میں چلا ہو، اس ملک کے لوگ دعوت کی فضا نہ بناویں۔ ایک اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے جن کے آج تک اللہ کے راستے کے 3 دن نہ لگے، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے زندگیاں پوری ہونے آئی، آج تک اللہ کے راستے کے 4 ماہ نہ لگے۔ جس نبی نے اپنی زندگی کے دن کھپا دیے، اللہ والے روتے روتے قبروں میں چلے گئے، نہ اپنے گھر کو دیکھا، نہ اپنے گھر کو دیکھا۔ کون سی دنیا کی محبت ہے؟ ہمارے جماعت میں 4 ماہ نہیں لگتے، ہم سے گھر نہیں چھوٹتا، ہم سے کاروبار نہیں چھوٹتا، ہم سے دنیا نہیں چھوٹتی۔ ایک دن موت آنی ہے، اٹھتی جوانیاں مت دیکھو، اٹھتے جنازے دیکھو، شادی کی بارات مت دیکھو، موت کے ماتم دیکھو۔ ایک دن موت آنی ہے، ہر ایک کو گھر چھوڑ کر دنیا سے جانا ہے۔ میرے اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے کتنے جوانوں کے جنازوں کے کندھے دیے ہیں۔ ایک دن میرا بھی اعلان ہوگا، فلاں کا انتقال ہو چکا۔ تم جاؤ کے قبرستان میں جا کر دیکھو، کتنے نوجوان عصر کے بعد قبرستان میں بھی جاتے ہیں، وہاں سے بائک لے کر وہاں سے گزرتے ہیں، ان کے ہاتھ میں بائک ہوتی ہے، موبائل ہوتا ہے، ان کو پتا ہے قبرستان میں میری ماں کی بھی قبر ہے، ابو کی بھی قبر ہے، لیکن کوئی کسی کو فاتحہ پڑھنے کی توفیق کسی کو نہیں ہوتی۔ دنیا چاروں طرف آباد ہو چکی ہے، اس سے میرے نبی نے فرمایا، لوگوں نیک اعمال کے کرنے میں جلدی کرو۔